من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیزان اسلام، آج میں آپ کے سامنے خانپور سے اپنے قیدین کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا کارواں آپ کے اس نظیر کوٹ منچن آباد میں تشریف لے آیا، اس کارواں میں میں بھی حاضر ہوں۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے قیدین آپ کے اس شہر میں آپ کے مدرسہ میں تشریف لے آنے والے ہیں۔ شہیدان اسلام، شہیدان ختم نبوت حضرت اقدس مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند لخت جگر امیر العلماء شہید ختم نبوت حضرت اقدس مولانا حامد الحق حقانی شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی نشانی جمعیت علماء اسلام کے امیر شہید ابن شہید، ان کے وارث حضرت اقدس مولانا عبدالحق حقانی ثانی دامت برکات عالیہ تشریف لے آنے والے ہیں، آپ کے شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جرنیل جمعیت حضرت اقدس مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب دامت برکات عالیہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان تشریف فرما ہے، اور شہزادہ اہل سنت شہزادہ جمعیت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، وہ بھی تشریف لے آنے والے ہیں۔ اور اس وقت جنوبی پنجاب کے نائب امیر استاد العلماء استاد الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد درخواستی صاحب دامت برکات عالیہ استاد الحدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، اس وقت دو باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ہفتوں ہمارے ملک کے پاکستان کے ساتھ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا نے، آپ تو بالکل بارڈر کے قریب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم کافی دور کے لوگ، لیکن آپ کا ہمارا یہ سانجھا مسئلہ تھا، ہماری حاکمیت، ہماری اپنی طاقت قوت آزادی سب ایک سانجھی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمسائے ملک نے جب ہماری طرف آنکھیں اٹھائیں، ہم پر اس نے بمباری کی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے، ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے علماء، ہمارے
جناب بزرگان دین، ہمارے مشائخ تمام کے تمام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیا۔ ربا ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ہمارے سینوں میں الحمدللہ اللہ کے ایمان کی طاقت ہے، ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے، ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا کلمہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہم کو پڑھایا، سب مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ رب کریم نے ہمارے آقا کو دیا، رب کے پیارے پیغمبر نے یہی کلمہ اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے یہی کلمہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منچنا آباد کے لوگوں، جب ایک بھیڑیے نے، جب ایک درندے نے، جب ایک خونی درندے نے ہماری طرف آنکھیں اٹھائیں تو پھر کیا ہوا؟ ہماری پاک فوج، اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، جو بارڈروں پر کھڑے ہیں، جو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور ہمیں سکون کی نیند مہیا کرتے ہیں، آزادی کی زندگی مہیا کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ پاک فوج کے جوان ہیں۔ تو میرے دوست، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ صرف پاک فوج نہیں تھی، ہماری 24 کروڑ عوام جو ہے یہ ساری کی ساری سیسا تلائی دیوار بن چکی تھی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، کہہ رہی تھی پاک فوج کے جوانوں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، یہ بابے بھی، یہ بوڑھے بھی، یہ جوان بھی، یہ کمزور نہیں ہے، یہ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ آپ اگر اجازت دیتے ہیں یہ قوم آپ کے ساتھ اپنے جوانوں کو بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ وہ دیکھیے کہ پاک پیغمبر جب جنگ کی طرف جاتے ہیں، ہماری وہ مائیں جو صحابیہ تھی اپنے کم سن بچوں کو جو دودھ پینے والے تھے لے کے آ گئی تھی، کیا کہا؟ ہمارے یہ بچے ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا تھا ان بچوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آقا یہ کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن یہ ڈھال کے طور پر یہ ہمارے بچے سامنے آئیں گے۔ وہ ہماری مائیں جو اپنے بالوں کو کاٹ کر پاک پیغمبر کے سامنے چھوڑ گئی تھی، پوچھا گیا کہ آپ کے بالوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اور تو کچھ نہیں، ان سے رسیاں بن سکتی ہیں، ان سے آپ گھوڑوں کو مضبوط کر سکتے ہو، ان بالوں کو لے جائیے، یہ بال آپ کو کام آئیں گے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم بھی اپنے جگرے اپنے ملک کی دھرتی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو؟ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام کے تمام قائدین پورے پنجاب کے اندر دورہ کر رہے ہیں، فتح مبین کے نام پر سیمینار کر رہے ہیں، اپنی قیادت کے شانہ بشانہ ہم بھی جگہ بہ جگہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو صرف یہی کہ اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، کس چیز کے؟ شکرانے کے کہ رب کریم نے ایک بھیڑیے کو ہم سے شکست دلوا کر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، ہم سب اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے بارڈروں پر ہر وقت تیار ہیں، اپنی فوج کے ساتھ بھی تیار ہیں۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ فرمائیے کہ آپ دم درود والے ہیں یا بم برود والے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ دم درود تو ہر کوئی کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہے
ہم دم کرتے ہیں رب شفا دیتا ہے. کہا نہیں کچھ لوگ وہ بھی ہیں حضرت جو بم برود والے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی بم برود والے ہیں. جہاد تو ہم پر ویسے بھی ہر وقت فرض ہے. اگر آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی, ہمارے پاس بم نہ ہوتے, ہمارے پاس اگر فوج نہ ہوتی, تو ہم بھی فلسطین کی طرح, ہم بھی مختلف ممالک کی طرح جن کی فوجیں کمزور ہیں, ہم بھی آج کچلے جا چکے ہوتے. ہمارے پاس رب کی دی ہوئی ایک طاقت ہے جس کے پوتے پر ہم کامیاب ہوئے, اور ہمارے دشمن کو جو ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو کس لیے کہ ہماری جوان, ہماری طاقتور, ہمارے پاس فوج بھی ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے. تو میرے دوستو, اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے ملک, اپنی دھرتی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ہم سیاست کے اندر مذہبی لوگ ہیں, ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے, ہمارے پاس جوان بھی ہیں, ہمارے پاس ووٹ بھی ہے, لیکن ہمارے پاس شعور نہیں. ہم اپنے علماء کو, مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کو ووٹ نہیں دیتے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی ووٹ آتے ہیں تو ہمارے جو جناب حلقے ہوتے ہیں ان میں اگر مسلم لیگ ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, مختلف مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, تو ان میں مذہبی جماعتوں کے کارکن بھی آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو اس وقت ہم اپنی قیادت کو ووٹ نہیں دیتے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, اہلا و سہلا, اہلا و سہلا, اہلا و سہلا, اہلا و سہلا. میرے دوستو الحمدللہ اس وقت شہداء کی دھرتی سے تشریف لے آنے والے جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک سے تشریف لے کر آج آپ کے شہر منچن آباد میں حضرت مولانا عرفان الحق حقانی صاحب دامت برکات مالیہ تشریف لا چکے. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا, بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اکابرین تشریف لے آ رہے ہیں, آپ کے سامنے وہ گفتگو کریں گے. بس میں آخری بات آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ میری طرف متوجہ ہوں, میری طرف متوجہ ہوں یار, میری طرف آپ متوجہ ہوں. بات سنیں کہ بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا حامد الحق حقانی شہید رحمت اللہ علیہ, اور ہمارے جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک سے تشریف لے آنے والے ہماری مکمل جماعت, ہمارے قائدین تشریف لے آئے. بس میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کو یقین دہانی کرائیے کہ حضرت آپ لمبا سفر کر کے ہمارے پنجاب کے اندر تشریف لے آئے ہیں. ہم آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں. حضرت جیسے ہم پہلے حضرت اقدس امام انقلاب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے تھے, اور ان کے بعد شہید ابن شہید حضرت مولانا حامد الحق حقانی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم کھڑے تھے. آپ ان کو یقین دہانی کرائیے. حضرت کل بھی ہم آپ کے ساتھ اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاتھ بلند کر کے ان کو یقین دہانی کرائیے. حضرت ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک ہماری جانوں میں جانیں ہیں, ہمارے اندر خون ہے. انشاءاللہ ہم غیرت مند علماء کے ساتھ, ہم جرت مند علماء کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دشمن نے وار کر کے شہید کر دیا ہے. رب کعبہ کی قسم قید محترم, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک ہماری جانوں میں
جانے ہیں. ہم انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم اٹھائے گلی گلی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. بتائیں آپ بھی ایسے ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یقین دہانی کرائیے حضرت کل بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے جمعیت کا پرچم اٹھائے آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی الجہاد 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 القتال الجهاد والجهاد سبيلنا سبيلنا الجہاد سبيلنا سبيلنا نعرے